اندلس پوری دنیا کی قیادت کرتا تھا، اچانک کیسے محروم ہو گیا کہ وہاں اذان دینے والا بھی نہیں رہا؟ کیا وجہ رہی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، عام طور پر یہ محسوس کرتا ہوں جو ہے پورے جہاں بھی جانا ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں میں، کہ ہم لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مجبوری اور معذوری ہے کہ ہم کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکے، ہم انجینئر نہیں بن سکے، کوئی دنیاوی جو ہے اثری اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، سرکاری ملازمت ہمیں نہیں مل سکتی، ہمیں وہ نہیں ہو سکتی، تو ہم کیا کریں گے؟ مجبوری ہے ہمارے ساتھ، تو ہم یہیں پڑھیں گے، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا ہی کام کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اعلیٰ ڈگری نہیں، یہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر۔ اور یہ اس کے سلسلے میں میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ جو لوگ جن صاحب ایمان ہیں اور جنہیں قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں، ہمارے بزرگ، وہ اس کی طرف ہوشیار کرتے رہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ ہمیشہ طلباء کے سامنے خطاب کرتے، اور حضرت جو ہے طلباء کو ان کے مقام اور منصب سے واقف کرانے کے لیے مسلسل بہت ہی زیادہ فکر مند رہتے تھے، اور ان خطبات کا ایک جو مجموعہ چھپا بھی ہے پاجا سراغ زندگی کے نام سے۔ یقیناً وہ جو ہے ہمیں بار بار پڑھنا اور لوگوں تک اس مضامین کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاج کے لیے، کہ یہ بیماری یہ ایک بہت بڑا مرض ہے جس نے دینی تعلیم و تعلم حاصل کرنے والے طبقے کی اہمیت، ان کی وقت، ان کی عزت عام خود اپنے اندر تو جب ظاہر ہے، جب ہمیں اپنی قدر نہیں ہے، ہمیں اپنے مقام کا احساس نہیں ہے، تو دنیا والوں کو کیا ہمارے مقام کا احساس ہو اور وہ کیا ہماری قدر منزلت کریں؟ جب شیر اپنے آپ کو بکری سمجھنے لگے تو جنگل کے جانور کہاں اسے شیر سمجھیں گے؟ یہ مشہور ہے تو کس کی وجہ ہے؟ تو ہم جو ہے خود ہی جب اپنے اس مقام و منصب کو سمجھتے نہیں، ہمارے دل کے اندر اس کے بجائے اس کے ایک احساس کمتری مسلسل رہتا ہے، اور ہمیں ایک طرح مروبیت اور ایسی کیفیت رہتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طبقہ یہ جو ہے ہم لوگوں کا کی مجبوری ہے کہ ہم مدرسے سے آگے کہیں جا نہیں سکتے، کوئی اور ہمارے لیے میدان نہیں ہے، تو عوام الناس میں بھی اس کی کیا قدر و منزلت ہوگی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے مقام اور منصب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے اندر سے دل کے اندر اور فکر کے سب سے زیادہ تو فکر و شعور کے اندر جو ہمارے یہ احساس کمتری پایا جاتا ہے، اور ہم ایک دم اپنے آپ کو بہت ہی ثانوی درجے میں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس سے ہم نکلنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے میرا اپنا تجربہ بھی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی باتیں جن کا اس پر عمل ہے، جن کو جو صاحب مقام ہیں اور اس کے لائق ہیں کہ ان کی تھوڑی تھوڑی باتوں سے آدمی کی زندگی بدلتی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے ہمارے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کی وہ تقاریر بھی جو پاجا سراغ زندگی کے نام سے جو ہے چھپی ہیں، ان کو بار بار مطالعہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ میں طلباء سے پہلی درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ امتحان کے بعد اول فرصت میں جیسے بھی ہو سکے کتاب کو خریدیں، جن لوگوں کو نہ ہو تو ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو ہدیے میں پیش کریں گے، یا مدرسے والوں سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو ضرور اس ہدیے میں دیں، اور اس کو خوب پڑھنے کی کوشش کریں اور گننے کی کوشش کریں، اور دل میں اور دماغ میں اور شعور میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ آپ کا کون سے مقام اور منصب سے اللہ تعالیٰ نے وابستہ کیا۔ جب آپ کے دل میں اپنی قدر و منزلت آ جائے گی، اپنے مقام کی شعور آ جائے گی، تو دوسرے لوگوں کو بھی اس کی قدر و منزلت، اس لیے کہ جب آپ یہ سمجھیں گے، دیکھیے کوئی بھی عہدہ کوئی منصب ہوتا ہے تو آدمی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے شایان شان آپ کی زندگی، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، سب چیزیں اس کے شایان شان ہونے لگیں۔ کوئی بڑے عہدے پر فائز افسر ہوتا ہے تو وہ چاروں طرف اپنے اس عہدے اور منصب کی لاج رکھ کے جو ہے وہ قدم بھی اٹھاتا ہے، سانس لیتا ہے تو چلتا ہے تو بیٹھتا ہے تو سمجھتا ہے لوگ دیکھو بھائی میں فلاں مقام ہے، میرا فلاں عہدہ ہے۔ تو عام آدمیوں کی طرح وہ اس طرح دوڑ نہیں سکتا، اس طرح کہیں جو ہے زمین پر بیٹھے گا نہیں، کہیں ایسی جگہ عوام الناس میں اس میں اپنے اس کے پروٹوکول کا خیال رکھتا ہے۔ تو اس کی بڑی ضرورت، اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے، جب ان کی قدر منزلت علماء کی اور مدرسے والوں کی اور جو تعلیم و تعلم کرنے والے ہیں، اس میں صرف یہ آپ کا اور ہمارا ہی نقصان نہیں ہوا ہے کہ ہم بے وقت ہو گئے ہیں اور ناقدرے ہو گئے ہیں،
بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ امت کا دین سے بھی جو ہے، دین کے ساتھ بھی استخفاف کا اور ناقدری کا جو ہے حال ہو گیا. پوری امت مسلمہ کا کے لیے یہ آخری درجے میں سم قاتل ہے، بالکل سم قاتل، بالکل زہر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہ ایک زمانے میں جب آر ایس ایس نے اپنی کوششیں شروع کی تھی تو انہوں نے یہاں سے ایک بڑی تعداد میں جو سینئر آئی ایس آفیسر ریٹائرڈ تھے ان کے ایک بڑی جماعت کو وہاں بھیجا تھا اسپین، کہ جا کر جو ہے آپ ذرا دیکھیں کہ اتنا اندلس پوری دنیا کی قیادت کرتا تھا، اچانک کیسے کیسے محروم ہو گیا کہ وہاں اذان دینے والا بھی نہیں رہا، کیا وجہ رہی. تو ان لوگوں نے آ کر جو وہ تجزیہ پیش کیا تھا واپسی میں آ کر، انہوں نے کہا کہ وہاں یہ کہ لوگوں نے یہ کیا کہ علماء سے اور اہل دین کے طبقے سے عوام الناس کو بدظن کر دیا، ان کی ناقدری دلوں میں پیدا کر دی. جب ان کی دلوں میں بدظن ہو گئے اور ناقدری پیدا ہو گئی تو ان کا جو مال تھا اس سے بھی دوری پیدا ہو گئی. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ شاہین باغ کے جو ہے گوشت فروشوں سے کا گوشت نہ تقسیم ہو اور یہاں لوگ گوشت کھانا بند کر دیں، شاہین باغ کے لوگوں کو اگر آپ گوشت کھانے سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ گوشت جو بیچنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف لوگوں کو بدظن کر دیں کہ ان کے یہاں جو گوشت بکتا ہے وہ مردہ گوشت بیچ رہے ہیں، یا یہ جو ہے کتے کاٹ رہے ہیں، یا اس میں گوشت میں وہ جو ہے کچھ فلاں چیز ملا رہے ہیں، یا کئی دن کا سڑا ہوا گوشت بیچ رہے ہیں. تو کیا کرے گا پھر؟ جب ان کی سے آپ بدظن ہو جائیں گے تو گوشت خریدنا بند ہو جائے گا، گوشت سے محروم ہو جائیں گے نا. یہ طریقہ اختیار کیا ہے، یہ حکمت عملی اختیار کی انہوں نے اسپین والوں، کہ اہل دین کی ناقدری دلوں میں پیدا کر دی تو ان کے پاس مایا ہے، جو دولت ہے جس کی وجہ سے وہ ان کا امتیاز ہے، پہچان ہے، وہ اس سے دوری ہو جائے گی. جہاں سے مال ملتا ہے بازار میں جانا بند کر دیں گے تو پھر وہ مایا وہ چیز ملے گی، وہ تو اس کا خود ہی ختم ہو جائے گا. تو جب اہل دین کی ناقدری پیدا ہو جائے گی، استخفاف، یہ علماء تو کسی قرآن پڑھنے پڑھانے والے تو بس کیا ہوتے ہیں، ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں نا، مسجد کے لوٹے بناتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جیسے آج کل اب جو ہے آپ دیکھیں گے اس طرح کہ فقرے اور جو ہے دو لفظ انگریزی کے جاننے والے اور 2 پیسے والوں کا حال یہ ہو رہا ہے. تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے وہ بنائیں گے؟ پھر جب وہ ان کے پاس اگر دولت ہوتی ہے اور قابل قدر کوئی چیز ہوتی تو وہ دنیا میں سماج میں باعزت ہوتے، یہ سمجھتے. تو پھر ہم اپنی نسلوں کو ان کو کیوں وہ کریں؟ تو وہ دین سے محروم ہو گئے. چنانچہ یہی حال ہو رہا ہے اب بھی ہماری خود اپنی ناقدری کی وجہ سے اور اپنے اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب ہماری جو ہے اہل دین کی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی ناقدری و استخفاف ہو رہا ہے تو دین کا استخفاف اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے.